مفتی صاحب اگر بچہ آپریشن سے پیدا ہو, آج کل تو آپریشن سے ہی ہو رہے ہیں, تو پھر بھی عورت 40 دن تک نماز نہیں پڑھے گی. دیکھو بچے کی ولادت کے بعد عورت کو جو خون آتا ہے وہ نفاس کا خون کہلاتا ہے. جتنے دن خون آئے گا اتنے دن نماز نہیں پڑھے گی. جب خون بند ہو جائے گا تو نماز پڑھنا شروع, چاہے وہ 3 دن میں بند ہو جائے, 10 دن میں بند ہو جائے, 20 دن میں بند ہو جائے. اس کے لیے 40 دن انتظار کرنا ضروری نہیں ہے. 40 دن کا مطلب یہ ہے کہ اگر بند ہی نہیں ہو رہا, 40 دن سے بھی اوپر چلا گیا, تو پھر 40 دن کے بعد غسل کر کے نماز شروع کر دے گی وہ. تو جب خون بند ہو گیا 10 دن میں 15 دن میں بچے کی ولادت کے بعد عورت پاک ہو جاتی ہے اور وہ نماز بھی شروع کر دے اور روزہ رکھنا بھی شروع کر دے. اچھا بھائی, کچھ لوگ بیان کے دوران گہری نیند سو گئے اور بغیر وضو کے صف میں بیٹھ گئے. بیٹھے بیٹھے جتنا بھی سو جائیں وضو نہیں ٹوٹتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں بعض دفعہ تاخیر سے آتے تھے. صحابہ بیٹھے ہوتے, صف میں اونگ آ رہی ہوتی تھی. ایک دفعہ نبی دیر ہو گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سب اونگ رہے تھے نا, تو حضرت عمر بڑے ذرا قوی القلب تھے. حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف آواز ماری, نامت النساء والصبیان, عورتیں بچے سو گئے. ٹھیک ہے, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو بیٹھے بیٹھے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ایک طرف کو لڑک گئے, اتنا لڑک گئے کہ ٹوٹل ہر انسان کے پاس 2 تشریفیں ہیں, کیا خیال ہے؟ تو ایک تشریف اٹھ گئی. ایک دیہاتی آیا, تو کراچی میں آیا نا, تو کراچی میں لوگ تھوڑا تمیز سے بات کرتے ہیں, تشریف لائیے تشریف لائیے. تو وہ کہتا تھا یار یہ تشریف کیا چیز ہے, مجھے کیوں نہیں کہتے کہ آپ خود آ جائیں. آپ سمجھتے ہیں تشریف کا مطلب, جو آپ مدینہ سے آئے ہیں, ان بھائی کو اردو میں سمجھاؤ یار یہ لطیفہ, ورنہ مزہ نہیں آئے گا. ان کو صحیح طرح ٹرانسلیٹ کریں, اس کی عربی میں سمجھائیں ان کو, سوری اردو میں کہہ رہا ہوں. تو جو بھی آتا تشریف لائیے, یہ عربی ہے مدینہ منورہ کی, تو جو بھی آتا تشریف لائیے تشریف لائیے. وہ کہتا ہے یار یہ کیا چیز لے کر آ رہے ہیں, دیکھتا کچھ بھی نہیں لا رہے. بڑا حیران تھا کہ یار یہ خود جا رہا ہے تو تشریف تو لے کے نہیں آ رہا, یہ تشریف کیا چیز ہے. تو ایک دن کسی نے کسی کو کہا تشریف رکھیں. اس نے کہا اب دیکھتا ہوں کیا رکھتا ہے, اب دیکھتا ہوں یہ رکھتا کیا ہے. تو ظاہر ہے آدمی کولے ٹکا کے زمین بیٹھتا ہے کہیں بھی کرسی پہ, تو کولے رکھ دیے. کہہ رہے ہوئے تم لوگ اس کو تشریف بولتے ہو, کتنے بےہودہ لوگ ہو یار, تشریف لاؤ تشریف لاؤ. تو بندے کو خود بولو تم آ جاؤ. تو میں بتا رہا ہوں 2 تشریفیں ہوتی ہیں. اگر وضو کے دوران تھوڑا سا لڑک گئے اور ایک سرین تھوڑا کولا جو ہے زمین سے اٹھ گیا تو پھر وضو ٹوٹ گیا. یا لیٹ کے سو گئے, اگر ٹیک لگا کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دونوں سرین زمین پہ ٹکی ہوئی ہیں تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. سمجھ رہے ہو؟ سجدے میں سو گئے اور بالکل ہی زمین پہ بچھ گئے تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا. اگر بچھے نہیں ہیں مردوں کی طرح سجدہ جیسے ہوتا ہے وہ اٹھا کے بازو, تو پھر اس دوران اگر آنکھ لگ گئی تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا. عرصے سے ایک رجحان ہے, ٹیچر اور طالب علم کی شادیاں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں. بہت سے مرد اساتذہ اسکول کالج میں اپنی ہی اسٹوڈنٹ سے نکاح کر رہے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ بالکل درست ہے. زنا نہیں کر رہے, کیا کر رہے ہیں؟ نکاح کر رہے ہیں. تو اگر ٹیچر اپنی اسٹوڈنٹ سے نکاح کر لے, اسٹوڈنٹ ٹیچر سے کر لے, اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کو تو ہم کہہ رہے ہیں کرو کمبختوں, یہ کام تو کرو. کون منع کر رہا ہے؟ اس کے علاوہ کچھ نہیں کرو بس. یہ تو اچھا ہے یار, نمٹیں اس طریقے سے شادیاں ہوں. لوگ کہتے ہیں لو اپنی ٹیچر تھے اپنی اسٹوڈنٹ سے نکاح کر لیا. اسٹوڈنٹ تو بیٹیوں کی طرح ہوتی ہے, نہیں ہوتی. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹیوں کی طرح نہیں ہوتی. لہٰذا اسٹوڈنٹ کو چاہیے اپنے ٹیچر سے پردہ کرے, فیمیل اسٹوڈنٹ کو چاہیے, سمجھنے, کیونکہ کبھی بھی اس کا دل آ سکتا ہے. پردہ کرے اور اگر پسند آ رہا ہے تو نکاح کا پیغام بھیجے, شادی کرے. تیسرا کوئی آپشن بولو نہیں. اور 4 ٹیوشن پڑھانے کی اجازت ہے اسلام میں. ایک میل کو 4 فیمیل کو پڑھانے کی اجازت, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو 4 اسٹوڈنٹ سے آپ شادی کرو, ہم تو کہہ رہے ہیں کرو شادی, کوئی اور کام. مودی صاحب السلام علیکم, I want to meet you. I came here to meet you from America. Please give me 5 minutes of your time. Thank you very much. Nice to meet you. کہاں ہے بھائی یہ بندہ, کہاں ہے؟ Where are you? اچھا اردو میں ملیں گے یا انگلش میں ملیں گے؟
آپ کو انگلش آتی ہے پھر اردو میں بات کریں گے. میں ہمیشہ انگلش میں اس سے بات کرتا ہوں جس کو انگلش نہیں آتی. اور آپ لوگ بھی امریکہ جاؤ نا, اردو میں بات کیا کرو. یہ میں آپ کو, جن کو انگلش آتی ہے وہ بھی کس میں بات کیا کریں, اردو میں. کینیڈا, امریکہ, یو کے, جس کو بھی یہاں انگلش آتی ہے جب ان ملکوں میں جائے تو اللہ کا واسطہ اردو میں بات کیا کرے وہ. کیونکہ وہاں لوگوں نے ہمیں بتایا کہ مفتی صاحب آپ کے یہاں سے لوگ آتے ہیں, وہ بلا وجہ کی نا بھرم میں لینے کے لیے انگلش مارنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر گورے ہنستے ہیں ان کے اوپر. تو مجھے بھی انہوں نے پابند کیا بیان اردو میں ہی کرنا ہے. میں نے کہا بھائی مجھے اتنی انگلش نہیں آتی کہ میں انگلش میں بیان کروں. انہوں نے کہا آتی بھی ہونا تو اردو میں بیان کرنا ہے. اور مجھے یہ بھی کہا وہاں سے جتنے اسکالرز آتے ہیں خدا کے لیے ان کو بولو اردو میں بیان کیا کرو, اس میں کوئی عیب نہیں ہے اردو میں. کیونکہ کہتے ہیں جب وہ یہاں سے آ کے جو وہاں بڑے فنٹر سمجھے جاتے ہیں نا, انگلش میں ٹھش پش کر رہے ہیں لوگ, بڑے سلوٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں یہاں آ کے کوئی سلوٹ نہیں کرتا, ان کو ہنستے ہیں. تو اس لیے میں پہلے پوچھ لیتا ہوں انگلش آتی ہے, اگر آتی ہے تو پھر اردو میں بات کروں گا.